بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نواز شریف کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب ان کے لندن فرار ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات آپ نے سنی ہے کہ نواز شریف کو ہر ممکن سہولیات دینے کے بعد، ہر طرح کی سپورٹ دینے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے سپریس کرنے کے بعد بھی نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز دونوں نل وٹا نل، زیرو وٹا زیرو نکلے ہیں۔ اتنے نالائق نکلے ہیں، اتنے نالائق یہ نکلے ہیں کہ ان کا جو قوم سے خطاب تھا اس کو بھی زیرو وٹا زیرو کہا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ طاقتور لوگ، فیصلہ ساز لوگ کبھی بھی کسی 4 نمبر کے گھوڑے کے اوپر وہ پیسہ نہیں لگاتے، وہ ہمیشہ ریس میں جو نمبر 1 گھوڑا ہوتا ہے اسی کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں۔ اور اب ان کے اوپر سے ہاتھ جو ہے وہ اٹھنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 جو رہنما ہیں انہوں نے اب بغاوت کر دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف میں مزید جو شمولیت ہے وہ ہو رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہمارے ایک بہت اچھے ویورز ہیں، ریگولر ویور ہیں، انہوں نے کومنٹ باکس میں ایک بات لکھی، اس کو میں جسٹیفائی کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے دل میں نواز شریف کے لیے بغض ہے، اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں میرا نواز شریف سے بالکل وہی اختلاف ہے جو شاہد حقان عباسی کا ہے، جو مفتاح اسماعیل کا ہے، جو سردار مہتاب عباسی کا ہے، جو ان جاوید ہاشمی صاحب کا ہے۔ بیسیکلی نواز شریف نے جس طرز سیاست کو اپنایا ہے وہ لوگوں کے لیے اس وقت مسئلے کا سبب بنی ہوئی ہے، وہ لوگوں کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے۔ یعنی نواز شریف جس کے اوپر کنوکٹڈ تھا، وہ عباسی صاحب نے جیسے بات کی، میں بھی اسی کو صحیح سمجھتا ہوں کہ بھائی نواز شریف جیل میں آتا، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی اگر ان کے اوپر کیسز غلط ہیں، وہ آتے، یعنی کہ ایک ریگولر جو پروسیجر ہوتا ہے جسے ہم میرٹ والا پروسیجر کہتے ہیں اس کے مطابق نواز شریف یہ ساری باتیں کرتے تو آج جاوید ہاشمی بھی ان کے ساتھ ہوتے، عباسی صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے، چودھری نثار بھی واپس آ جاتے، مفتاح اسماعیل بھی ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اور سردار مہتاب خان عباسی بھی اپنی 35 سالہ رفاقت جو ہے وہ نواز شریف سے الگ نہیں کرتے۔ ان کی جو سیاست تھی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، اس کو بہت پذیرائی ملی تھی، لیکن اب جو اس نے سرنڈر کیا ہے، اور یہ جو سرنڈر ہے اس کے بعد یہ فرار ہوں گے اگین، یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ ہر طرح کی سہولیات دینے کے بعد بھی نواز شریف صاحب زیرو کے اوپر کھڑے ہیں۔ جو ابھی سروے آیا ہے اس میں 45% جو پنجابی ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے حق میں ہیں، 70% کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس سروے کے مطابق۔ نواز شریف، اچھا، سعد رضوی دوسرے نمبر کے اوپر ہیں، پرویز لائی تیسرے نمبر ہیں، اور چوتھے نمبر کے اوپر آ کے نواز شریف آتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پرویز لائی اور سعد رضوی سے بھی پیچھے ہیں۔ عمران خان کو تو آپ چھوڑ دیں، سائیڈ کے اوپر رکھ دیں، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو لیڈرز ہیں ان کی جو بغاوت ہے، اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ نون لیگ کو گرین سگنل یہ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، آپ کے پی میں کریں، آپ بلوچستان میں کریں، آپ سندھ میں کریں، آپ پنجاب میں کریں، لیکن اب یہ ساری جو گیم ہے یہ الٹنا پلٹنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میرے سامنے 3 خبریں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور یہ پچھلے 2 دن میں یہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں جب سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اب یہ خبر آپ خود سنیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کے اوپر سے کیسے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے جو سگنلز ہیں وہ موصول ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ چودھری سالک نے کاف لیگ کی نون لیگ کے ساتھ سیٹ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی تردید کر دی ہے۔ حالانکہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف
کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، لیکن اب کاف لیگ ہی انکار کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے۔ اس سے آپ کو، مجھے، سب کو آئیڈیا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ اگر تردید کر رہی ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے۔ شریف برادران کی گھر آمد پر سیاسی بات نہیں، صرف گپ شپ ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کاف کی ابھی تک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، چودھری سالک صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، ایاز صادق، سعد رفیق کراچی گئے۔ ایم کیو ایم نے بھی نون لیگ سے اتحاد کی تردید کر دی ہے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوا، کوئی دوسرے کے حق میں بیٹھ جائے تو ووٹر مایوس ہوتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ ایم کیو ایم بھی جب یعنی کہ پتلی گلی سے نکلے تو پھر پتہ ہے خان صاحب کی حکومت بھی چلی جاتی ہے۔ تو خان صاحب کی حکومت کون لے کے گیا تھا یہ آپ کو بہتر اندازہ ہے، تو اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ دو سیاسی جماعتیں، اور اب تیسری جو سیاسی جماعت ہے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، علیم خان اور جہانگیر خان ترین کی جو پارٹی ہے، انہوں نے بھی نون لیگ کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے کہ اب جو بڑے اور اہم ترین لیڈرز ہیں جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، یہ 5 لیڈر ہیں، ان کے علاوہ 15 اور لیڈرز ہیں جو آنے والے دنوں میں نون لیگ کو چھوڑنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سیاسی جماعتیں اب نواز شریف سے فاصلہ یعنی ڈسٹینس کر رہی ہیں، دور بھاگ رہی ہیں۔ اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اشاروں کناروں میں یہ بات ہو رہی ہے، اور جو کرائن ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں، یہ $1 ملین کوسچن ہے، اور اس کے اوپر سیاسی جو تجزیہ کار ہیں وہ آج بھی کوئی بھی ایک کلیئر کٹ میسج یا کلیئر کٹ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، لیکن جو اشارے ہیں، جو کرائن ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے، ان کو واپس لندن جانا پڑے گا یا ان کو بیچ دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہر طرح کی انویسٹمنٹ کر کے، ہر طرح کی فیسلیٹیشن کر کے، ایون یہ کہ پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے یہ رسک تک بھی لیا کہ عمران خان کے خلاف جا کر اور نواز شریف کے فیور میں جا کر ایک جو پبلک کا سینٹیمنٹ تھا اس کو بھی اپنے خلاف کر لیا، لیکن اس سب کے بعد بھی نواز شریف کا جو 100 نمبر کا پرچہ تھا جو ان کو دیا تھا، وہ اتنے نااہل، اتنے نالائق ہیں کہ ان کے اس میں 0/0 نمبر آئے ہیں۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم ایکسپوز ہوئی ہے، ان کی پوری سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، تمام وثاقیوں، مدد، سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ نواز شریف کا حال جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ڈاؤٹ کے اوپر ڈال رہی ہے فیصلہ سازوں کو، مقتدرہ کو، کہ بھائی یہ نواز شریف اگر آ بھی گئے، کیونکہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا صرف ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، خوشحال پاکستان۔ اور وہ خوشحال پاکستان کیسے ہوگا؟ اکانومی بہتر ہوگی، اور اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ تو پلان یہ تھا کہ نواز شریف کو اقتدار میں لایا جائے گا اور اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر کے ایک سنگل ون ایجنڈا دیا جائے گا کہ آپ معیشت کے اوپر، اکانومی کے اوپر کام کریں، لیکن نواز شریف کی جو صورتحال ہے یا نواز شریف کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ملک سے سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر معاشی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، جب معاشی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنی انویسٹمنٹ، اتنا ٹائم، اتنی ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف کے اگینسٹ جا رہی ہیں، اور پچھلے 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ نواز شریف کے لیے بہت خطرناک ہیں، اور ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تاریک نظر آتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔